انسان کو بے شمار نعمتوں سے نوازا، سماعت و بصارت کے لیے آنکھ و کان عطا کیے، تکلم کے لیے زبان دی، پکڑنے کے لیے ہاتھ اور سیر و تفریح کے لیے پیروں سے نوازا، فہم و فراست کے لیے عقل سلیم عطا کی، زندگی کو پر لطف اور خوشگوار بنانے کے لیے مال و دولت، بیوی اور بچوں سے نوازا۔ ان تمام نعمتوں میں عظیم ترین نعمت ایمان کی دولت سے نوازا ہے، کیونکہ یہی وہ دولت ہے، ایمان ہی وہ دولت ہے کہ جس نے ابو بکر کو صدیق اکبر بنا دیا، ایمان ہی وہ دولت ہے جس نے عمر کو فاروق اعظم بنا دیا، ایمان ہی وہ دولت ہے جس نے عثمان غنی کو ذو النورین بنا دیا، ایمان ہی وہ دولت ہے جس نے علی المرتضی کو حیدر کرار بنا دیا، ایمان ہی وہ دولت ہے جس نے بلال حبشی کو عاشق مصطفیٰ بنا دیا۔ سامعین باتمکین، آج اسی ایمان پر ڈاکہ زنی کی سازشیں چل رہی ہیں، اسلام کی دشمن طاقتیں اپنی پوری توانائی صرف کر رہی ہیں، اور کیوں نہ کریں، آخر ان کا مقصد ہی یہی ہے کہ اسلام کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا جائے۔ چنانچہ اللہ رب العزت والجلال نے ان کے اسی ارادے باطل کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ ایمانکم کفارا حسدا من عند انفسکم من بعد ما تبین لهم الحق۔ تو کہیں ارشاد فرمایا وَدَّت طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يُضِلُّونَكُمْ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ۔ تو کہیں ارشاد فرمایا أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِّنَ الْكِتَابِ يَشْتَرُونَ الضَّلَالَةَ وَيُرِيدُونَ أَن تَضِلُّوا السَّبِيلَ۔ حضرات، اگر آپ ان آیات قرآنیہ کے روشنی پر اس کائنات ارضی پر ایک طائرانہ نظر ڈالیں گے تو یہ بات کھل کر عیاں ہو جائے گی کہ اگر ایک طرف عیسائی مشنریاں مسلمان مردوں کو ارتداد کا شکار بنانا چاہتی ہیں، تو وہی دوسری طرف ہندوستان میں مسلمان بچیوں کو پیار کے جال میں پھنسا کر مرتد بنانے کی مہم چلائی جا رہی ہے۔ اس ہدف باطل کی تکمیل کے لیے غیر مسلم نوجوانوں کو ٹریننگ دی جا رہی ہے، انعامات سے نواز کر ان کی حوصلہ افزائی کی جا رہی ہے، انہیں تحفظ فراہم کیا جا رہا ہے، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ آج ہندوستان کے اندر ارتداد کا سیلاب بلا خیز نظر آتا ہے، اور نبی پاک کی یہ حدیث حرف بحرف صادق آتی ہے کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ صبح کا مومن شام کو کافر ہو جائے گا، اور شام کا مومن صبح کو کافر ہو جائے گا اور اپنے دین اسلام کو بیچ بیٹھے گا۔ ملت اسلامیہ کے غیور فرزندو، میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ آپ نے اس فتنے کے سد باب کے لیے کیا تدبیر اختیار کی؟ آپ نے اس کا قلع قمع کرنے کے لیے کون سی مہم اختیار کی؟ کیا کبھی اس بارے میں تنہائی میں غور و فکر کی ہے؟ اگر نہیں تو آؤ ذرا اس مسئلے پر غور و فکر کر لیں۔ چند ہی لمحوں میں یہ بات کھل کر سامنے آ جائے گی کہ اگر ارتداد کا انسداد چاہتے ہیں تو دین اسلام کو لازم پکڑنا ہوگا، اگر ارتداد کا انسداد چاہتے ہیں تو نکاح کو آسان بنانا ہوگا، اگر ارتداد کا انسداد چاہتے ہیں تو معاشرے سے جہیز جیسی منحوس لعنت کو ختم کرنا ہوگا، اگر ارتداد کا انسداد چاہتے ہیں تو اپنے بچے اور اپنے بچیوں کا نکاح بر وقت کرنا ہوگا، اگر ارتداد کا انسداد چاہتے ہیں تو دینی تعلیم کو لازم پکڑنا ہوگا، اگر ارتداد کا انسداد چاہتے ہیں تو ملٹی میڈیا، موبائل اور ٹیلی ویژن کے استعمال سے اپنے بچیوں کو دور رکھنا ہوگا، اگر ارتداد کا انسداد چاہتے ہیں تو مخلوط نظام تعلیم اور مخلوط ملازمت سے احتراز کرنا ہوگا، اگر ارتداد کا انسداد چاہتے ہیں تو اپنے بچیوں کو نکاح، طلاق اور خلع جیسے ضروری مسائل سے روشناس کرانا ہوگا، کیونکہ یہی وہ اسلامی مسائل ہیں کہ جن پر اعتراض کر کے شدت پسند تنظیمیں ہمارے بچیوں کو اسلام سے منتشر کرتی ہیں۔ اتنا ہی نہیں، اگر ضرورت پڑے تو اپنے سروں سے دستار اتار کر ان کے قدموں تلے ڈال دینا اور دست بستہ یہ عرض کر دینا کہ اے میری لختے جگر، آج تو ایک میری بیٹی ہے لیکن پورے قوم کی عزت ہے، بظاہر تو آج اپنے بھائی کی بہن ہے لیکن پورے خاندان کی عزت تیرے قدموں تلے ہے، آج تو ایک دوشیزہ ہے لیکن آگے چل کر تیرے قدموں تلے کسی کی جنت بسنے والی ہے۔ اسی لیے اگر جان دینی پڑ جائے تو دے دینا، لیکن وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ كَمَثَلِ مِصْبَاحٍ نہ بننا، جان دینی پڑ جائے تو دے دینا، لیکن وَدَّت طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يُضِلُّونَكُمْ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ کا مصداق نہ بننا، جان دینی پڑ جائے تو دے دینا، لیکن وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ کا مصداق نہ بننا۔ یاد رکھنا، اگر تم نے ایسا کیا تو اس کی دنیاوی سزا یہ ہوگی کہ
پہلے چاہت پھر نگاہوں سے اتاری جاؤ گی، پہلے چاہت پھر نگاہوں سے اتاری جاؤ گی، آبرو بھی جائے گی تم بھی ماری جاؤ گی، تم پھرو گی در بدر ذلت و رسوائی کے ساتھ، بیٹیوں جب چھوڑ کر نسبت ہماری جاؤ گی۔ یہ تو ایک سازش ہے، یہ تو ایک سازش ہے، ورنہ تم نہیں ان کو قبول، کل یہی نفرت کریں گے آج پیاری جاؤ گی۔ معزز سامعین اکرام، خلاصہ یہ ہے کہ اپنے بچوں کو اور اپنے بچیوں کو دینی تعلیم دی جائے، دینی تعلیم میں لگایا جائے اور ان کو دینی ماحول فراہم کیا جائے۔ یاد رکھنا، ہمالیہ پہاڑ پر چڑھنا آسان ہے، سردی کی کشمیر کی سردی کو برداشت کرنا آسان ہے، تمل ناڈو کی گرمی برداشت کرنا آسان ہے، لیکن اس فتنے کے دور میں اپنے اولاد کی تربیت بڑا مشکل کام ہے۔ اسی لیے سونے کا لقمہ کھاؤ لیکن اپنی نگاہ شیر اور گدھ جیسی تیز رکھو۔ یاد رکھنا، پھولوں کے باغ کے اندر گھاس اگ جایا کرتی ہے، لیکن کامیاب اور عقل مند مالی وہی ہے جو اس کی بر وقت صفائی کرتا رہے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم تمام مسلمانوں کو خاتمہ بالایمان نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔